بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی عبدالرحمن نعیمی، امیر عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت و صدر ختم نبوت ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کی خدمت کے اندر سلام پیش کرتا ہوں، اور عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت کے جملہ وابستگان جنہوں نے تاریخ کی کال پر آج 23 فروری جمعۃ المبارک کے بعد مختلف مقامات پر احتجاجی ریلیوں اور احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کیا، اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا، جس کے اندر سے یہ چیز مترشح ہوتی تھی اور سمجھ آتی تھی کہ یہ قادیانیت نوازی جو ہے وہ ہو رہی ہے اور سہولت کاری ہو رہی ہے، اور قادیانیوں کو تبلیغ و دعوت و تبلیغ کی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے، تو پوری پاکستانی قوم اسلامیہ نے پاکستان اور جملہ تحریکات، جو جتنی بھی تحریکات اہل سنت و جماعت ہیں، سب نے بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ سوشل میڈیا کے جتنے بھی صارفین ہیں، نبی علیہ السلام کے سب غلاموں نے اپنے حصے کا کام کیا، تو ایک بھرپور رد عمل جو ہے وہ آیا، اور بھرپور رد عمل آنے کے ساتھ ساتھ آج جمعۃ المبارک کے بعد بھی مختلف مساجد کے سامنے، مدارس، مراکز اسلام اور چوکو چوراہے کے اندر بھی ایک بھرپور جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اس فیصلے کی مذمت میں، اور اس کو نامنظور کرتے ہوئے قراردادیں پاس کی گئیں اور مطالبہ رکھا گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس فیصلے کو فوری طور پر واپس لے، تاکہ اسلامیہ نے پاکستان جو شدید کرب کے اندر مبتلا ہیں ان کو اس کرب سے رہائی ملے اور ان کو اطمینان آئے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شان ہی مسلمان کے لیے اول و آخر اطمینان کا باعث ہے، اور ان کی محبت ہی جو ہے یہ مسلمان کا اثاثہ ہے، اور ختم نبوت جو ہے یہ کل ایمان ہے، ختم نبوت جو ہے یہ کل ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر نہ اسلام مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی اسلام کا دعویٰ قابل قبول ہے۔ تو اس حوالے سے شدید جو ہے یہ رد عمل آیا، اور ہمارے جملہ وابستگان نے، تحریک کے جملہ وابستگان نے بھی مختلف مقامات کے اوپر مظاہرے کیے، اور جو بڑی احتجاجی ریلی ہے وہ ختم نبوت سینٹر گجرات سے بعد از نماز جمعہ یہاں سے نکالی گئی، اور رحمان شہید روڈ کے اوپر جو ہے وہ مظاہرہ کیا گیا اور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا، اور وہاں پر جو ہے وہ قرارداد مذمت پیش کی گئی، اس فیصلے کی مذمت کے لیے قرارداد پیش کی گئی، مطالبہ کیا گیا کہ اس فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے۔ تو یہ بات خوش آئند بھی ہے اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، اور اس پریس ریلیز کے اندر یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ جو پہلے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1993 کا ظہیر الدین بنام سرکار، اس فیصلے کو ہم نے نہیں چھیڑا، اور وہ فیصلہ من و عن جو ہے وہ نافذ العمل ہے، ہم نے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ قطع و برید نہیں کی۔ تو یہ بات جو ہے یہ قابل اطمینان ہے اس حوالے سے کہ وضاحت آ گئی سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن ابھی بھی بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ نظر ثانی کے اندر فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے، اور وہ جو اس کے اندر تشنگی ہے وہ ختم کرے، اور اس کتاب کے اوپر فی الفور جو ہے وہ پابندی لگائی جائے، اس کو ضبط کروایا جائے، اور آگے سے مزید قادیانی جو ہیں کسی بھی شرارت سے جو ہے ان کو باز رہنے کی تلقین کی جائے، اور فیصلے کے اندر یہ لکھا جائے، اور جس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دی گئی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ مرزا جو قادیانی ہے وہ مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے جملہ جو دعوے ہیں وہ سارے باطل ہیں، اور اس کے ماننے والے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ یہ جو ہے وہ ابہام دور ہونا چاہیے، تاکہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تشنگی باقی نہ رہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر قادیانی اس فیصلے کو بنیاد بنا کے تو اور کوئی جو ہے وہ نئی راہیں نہ نکالیں اپنے لیے۔ تو عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت جو ہے وہ جملہ اپنے دوست احباب کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے مؤثر جو ہے کال کے اوپر ایک بھرپور رد عمل دیا، اور آگے سے بھی ہم توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو مکمل جو ہے آئین ہے اس کا پابند بنائے، چونکہ پاکستان کے اندر انہوں نے مسجدیں بنا رکھی ہیں، مینار لگا رکھے ہیں،
اور اذانیں دے رہے ہیں اور قرآن پاک کی جو ہے وہ تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے مراکز کے اندر جو قادیانی مراکز ہیں، مرتاد خانے ہیں، اس کے اندر وہ جمعے کی نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو آئین کی جو پابندی کروانا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل جو ہے وہ آئین پر عمل درآمد کروائیں اور قادیانیوں کو ہر اس شاعر اسلام کے استعمال سے روکیں جو مسلمانوں کی علامت ہے۔ اور اس حوالے سے خصوصی طور پر جو ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے کہ وہ قادیانی فتنے کے سدباب کے لیے وہ کوئی بڑا قدم اٹھائیں تاکہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی خوشبودار ہو سکیں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے کہ قادیانی خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے 2023 کے اندر 2.25 لاکھ کے قریب جو ہے بندہ قادیانی بنایا، یعنی مرتد بنایا۔ تو اب ایک بندہ خود جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے، جبکہ سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، ہر ایک کا جو ہے وہ بنایا ہوا قانون موجود ہے کہ یہ دعوت نہیں دے سکتے اسلام کی اور تبلیغ کرنا ان کے لیے ممنوع ہے۔ تو اب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2.25 لاکھ بندہ قادیانی مرتد بنایا ہے، تو اس پر تو پھر ارتداد کی سزا جو ہے اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ اور اگر آئین پاکستان کے اندر ارتداد کی سزا نہیں ہے تو آنے والی جو قومی اسمبلی ہے اس کو اس حوالے سے کوئی قانون سازی کرنی چاہیے، مقننہ کو، اور جو ہے سپریم کورٹ کو اس حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ان کو اس حوالے سے ان کو کوئی جو ہے نا وہ رائے عمل دینا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر قانون سازی کریں تاکہ یہ ارتداد کی سزا کے نفاذ کے ساتھ ہی فتنہ جو ارتداد ہے اس کا کما ہو سکے، اور جو مسلمان جو ہے وہ مرزا قادیانی کو قبول کر رہے ہیں تو وہ ان کا ایمان بچ سکے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چاہوں گا کہ مرزا قادیانی جو ہے اور اس کے ماننے والے یہ قطعاً شرارت کرنے سے باز نہیں آئیں گے، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی، یہ ہر دور کے اندر شرارت کرتے ہی رہیں گے۔ تو سپریم کورٹ کو ان کو واضح میسج دینا چاہیے کہ تمہیں اپنی شناخت وقت کرنی چاہیے، جس طرح ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کی شناخت الگ سے ہے، تمہیں اپنی شناخت جو ہے وہ الگ اختیار کرنی چاہیے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ جب تم مسلمانوں کی شناخت جو ہے وہ چھینتے ہو تو مسلمان اس لیے کیا ہوتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کو کوئی بڑا قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عالمی تحریک تحفظ ختم نبوت کے جملہ وابستگان کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرمائے، اور جملہ اسلامیہ نے پاکستان نے جو احتجاج کیا، پروردگار سب کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کے لیے جملہ جتنے کام کرنے والے دوست احباب ہیں اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قادیانی مرتد، قادیانی مرتد۔